آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں جو تھوڑی مشکل ہوتی ہے. جی ہاں، ایسی عورت جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ عورت کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے ذہنوں میں یہی سوال ابھرے گا، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مشکل عورت جو ہے وہ کیسی عورت ہوتی ہے. یہ عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے برانڈز کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کے لیے بڑی بڑی شاپس میں جا کے شاپنگ کرنا اہمیت نہیں رکھتا. ایسی عورت بڑی مشکل ہوتی ہے، جس کے لیے پیسہ بے معنی ہو، جس کے لیے عزت اور خاص طور پہ اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہو. ایسی عورت انتہائی مشکل عورت ہوتی ہے. ایک مرد کو اگر ایسی عورت مل جائے تو وہ خوش قسمت مرد ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار سکتا ہے. ایسی عورت جو ہوتی ہے نا، اسے دنیا کی خواہشات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، نہ وہ دنیا کی خواہشات کے لیے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اسے صرف اور صرف اپنے کریکٹر کی فکر ہوتی ہے، اپنے کردار پہ کام کرتی ہے، مادی چیزوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتی. ایسی عورت سے اگر آپ کا واسطہ پڑ جائے تو ایسی عورت آپ کو بہت بری سزا دے سکتی ہے. کیونکہ آج کل کے جو مرد ہیں نا، وہ عورت کو لبھانے کے لیے صرف سہارا لیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے شاپنگ کر لیں، تمہیں اچھا کھانا کھلا دیں، کہیں پر اچھی جگہ پر جو ہے وہ لے جائیں. یہ اس عورت کے لیے بے معنی ہے چیزیں جو ایک مشکل ترین عورت ہے، لیکن اپنے کردار سے جو ہے وہ بڑی، میں کہتی ہوں کہ با کردار عورت ہے. آپ ایسی عورت کو نہیں خرید سکتے. اپنے پیسے کا لالچ دے کر آپ اس عورت کو جو ہے وہ اپنے پیسوں میں نہیں تول سکتے. آپ کو اس عورت تک پہنچنے کے لیے عزت کا سہارا لینا پڑے گا. اس کی تکریم، اس کی عزت جو ہے وہ سب سے پہلے کرنی پڑے گی. ایک مرد کو اس وقت وہ عورت بہت مشکل لگتی ہے جس وقت وہ کسی عورت کو پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے مختلف طریقے سے، مختلف حربوں سے جو ہے وہ لبھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ مشکل عورت جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی. یہ کیا کرتی ہے کہ عزت اور قدر کرنے والے مرد کے پیچھے جاتی ہے. عزت اور قدر کرنے والا وہ انسان جو اس کو اس کی ذات سے بڑھ کر عزت دے سکتا ہے، جو عزت کو امپورٹنس دیتا ہے، جس کی زبان میں شائستگی اور مٹھاس ہے، جس میں ٹھہراؤ ہے، یہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہے. اور ایسی عورتیں بہت ساری ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن انفارچونیٹلی ایسی عورتوں کے ساتھ مرد جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ترین مرحلہ سمجھتے ہیں، جبکہ آسان ترین کام ہے کسی بھی مشکل عورت کے ساتھ زندگی گزارنا. آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو اس عورت کا دل جیتنا پڑتا ہے. باقی سب مادی چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ اس کے دل اور اس کی زندگی اور اس کے کردار کو حیثیت دینی پڑتی ہے، فوقیت دینی پڑتی ہے. تب جا کے یہ مرد کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، یا مرد کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ مقام دیتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہ عورت جو ہے، جسے آپ مشکل عورت کہتے ہیں، جسے سمجھنا جو ہے وہ ایک مرد کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، یہ عورت آپ کو سپیس نہیں دے گی، کبھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ اپنی کچھ باؤنڈریز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس کی باؤنڈریز جو ہے وہ اس کا کردار ہے، اس کی باؤنڈریز جو ہیں شاید وہ لائبلٹیز ہیں، یا وہ خاندان ہے، یا اس کی وہ تربیت ہے جو اس کے والدین نے، بلکہ اس کے شریف والدین نے کی ہے. اس والدین نے کی ہے، ایسی ماں نے کی ہے جس نے خود اپنے کردار پہ کام کیا ہے. یہ ہے وہ مشکل عورت جس کے ساتھ ایک مرد کا اگر نبھا ہو جائے تو زندگی بھر زندگیاں سکون میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اسے مادی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایسی خواتین کی کمی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادتی بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری جو آج کی خاتون ہے، ایک عورت ہے، جو خواتین ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو مرد ہے، یہ ہماری طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو، مرد ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک انٹریکشن رکھے، تو اپنا پیسہ جو ہے وہ ہم پر انویسٹ کرے، پیسہ ہم پر جو ہے وہ خرچ کرے، اور پیسے کے ساتھ جو ہے وہ جینا چاہتی ہیں. یہ عام عورت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی عام عورت ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، جسے مرد کا پیسہ نظر آتا ہے، اس کی نہ تو عزت نظر آتی ہے، نہ اس کی زبان نظر آتی ہے، نہ اس کا کردار نظر آتا ہے، نہ اس کا مذہب سے تعلق نظر آتا ہے، نہ اس کا خاندان نظر آتا ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا معیار خود ہی گرا دیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود ہی اتنا ڈاؤن کر لیا ہے کہ پھر مرد جو ہے وہ ایسی عورت کو صرف دولت کے مقام تک ہی رکھتا ہے. وہ اس کے اوپر دولت پھینکتا رہتا ہے، دولت دیتا رہتا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس مرد کے ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر اس رشتے میں ہوتا ہے جو آپ اپنی باؤنڈریز بناتے ہو، جو رشتے آپ اس دنیا میں تخلیق کرتے ہو. صورتحال یہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایک مشکل عورت سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے، وہ عورت جس کے لیے دولت کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے،
کردار کی اہمیت ہے اور کردار کی اہمیت سے بھی زیادہ عزت کی اہمیت ہے، تو یقین کریں وہ عورت دنیا کی سپر وومن ہے۔ اگر آپ سپر وومن بننا چاہتی ہیں تو آپ کو مشکل عورت بننا پڑے گا، وہ عورت بننا پڑے گا جس کو مادی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کو اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں بہتری چاہیے، جس کو دوسرا انسان بھی اسی لیول اور اسی سٹینڈرڈ پہ چاہیے جو اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کریں، اپنی ذات کی حد تک ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ آپ کی باؤنڈری لائن کوئی کراس نہ کر سکے۔ ایک جو ہے وہ ریڈ لائن ایریا ہوتا ہے، وہ آپ کی عزت ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے وہ معاشرے میں ایک اہم مقام بنانے میں، ایک اہم کردار بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین خاص طور پہ جو باہر جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، مختلف مردوں کے ساتھ انہیں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، انہیں اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوں گی، انہیں سمجھانا ہوگا اپنی ذات کو، اپنے کردار پہ کام کرنا ہوگا، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیسوں کے پیچھے جو آپ جا رہی ہیں یہ کل کو آپ کو اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ ابھی ایک ڈرامہ سیریل بھی چل رہا ہے جس میں ایک مرد جو ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کا بچہ جوان ہے اور بچے کی شادی کی عمر ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر ایک اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے اور اس سے چھپ کر شادی کرتا ہے۔ اب وہ لڑکی کیونکہ لالچی ہوتی ہے، اسے لالچ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے لالچ کی بیس پہ پیسہ دیکھ کے جو ہے وہ اس مرد کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہے۔ اب یہ کیسی محبت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ لسٹ ہے۔ اس کو لالچ کہتے ہیں، اس کو ہوس کہتے ہیں، پیسے کی، یعنی وہ پیسہ جو آپ کی زندگی میں کب تک ہے کب تک نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی کرائیٹیریا بھی نہیں سیٹ کرنے کے لیے، آپ اس پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ جو خواتین پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں انہیں مرد کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور جنہیں مرد کی محبت نصیب ہوتی ہے وہ اکثر غریب ہوتی ہیں، ان کی جیب اکثر جو ہے وہ پیسے سے خالی ہوتی ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے، ان کے دل میں بہت کیپیسٹی ہوتی ہے، بہت عزت اور احترام ہوتا ہے، بہت جو ہے وہ تکریم ہوتی ہے، اور ان کا کردار باوقار ہوتا ہے۔ اور ایسی خواتین پیسے کے آگے جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ عزت سے پیسہ کمائیں نا تو آج کے مشکل دور میں اس سے صرف روٹی پوری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ عزت چھوڑ کے بے عزتی کے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر ایک عورت جو ہے وہ اپنی تمام حدود و قیود جو ہے وہ پار کر سکتی ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ایک عورت کو بازار کے رونق کے لیے نہیں بلکہ گھر کی زینت کے لیے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے۔ ایک عورت اگر مجبوری میں باہر نکل کے کام کر رہی ہے تو وہ غلط عورت نہیں ہے، اگر اس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے، اگر وہ مشکل عورت ہے، اگر وہ مادی زندگی میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، اسے کسی مرد کے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ایک چائے کا کپ بھی اپنے پیسوں سے لے کر پی سکتی ہے، وہ اپنے بلز، اپنی لائبلٹیز خود اپنے کارڈ سے پے کر سکتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس سے بڑی باکردار عورت کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی میں کہتی ہوں کہ عالیشان عورت کوئی نہیں ہو سکتی جس نے اپنے کردار پہ کام کیا، جس نے صرف ایک چائے کے کپ کے لیے جو ہے وہ کسی مرد کا سہارا نہیں لیا، چند روپوں کے لیے، چند کسی اچھی جگہ پر کھانا کھانے کے لیے ہم مردوں کے ساتھ دوستیاں بنا لیتے ہیں کہ ہم اس مرد کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھا لیں۔ یہ تو بہت آسان کر دیا آپ نے مردوں کے لیے آپ تک ایک سیکس حاصل کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں ملکہ برطانیہ کو، وہ ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی کیونکہ وہ ملکہ ہے، اور جو ملکہ ہوتی ہے وہ ہر انسان سے ہاتھ نہیں ملاتی، وہ ہر انسان کے سامنے نہیں جھکتی، اسی لیے ملکہ بنیے، اپنی زندگی کی ملکہ بنیے تاکہ آپ مشکل عورتوں میں آپ کا شمار ہو اور مرد کا آپ تک ایکسیس حاصل کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، ہر عورت اپنے دل کی ملکہ ہے، لیکن شوہروں کے دل کی ملکہ کتنی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مشکل عورتیں جنہوں نے صرف اپنے کردار پہ کام کیا، جنہوں نے صرف اپنی ذات پر کام کیا اور جنہوں نے مادی چیزوں کو جو ہے وہ پسے پردہ ڈال دیا، ایسی عورت کے ساتھ مرد اگر زندگی گزارنا چاہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کی بہترین ترین جوڑی ہوگی، لیکن مرد اکثر ایسی عورتوں کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں۔ مرد ایسی عورتوں کی جو ہے سچائی اور ایمانداری کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ مرد کیا کرتا ہے کہ اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہے جو مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، جو اپنے اوپر جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کر رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی وہ عورت جو اس کے پیسے کو سیو کر رہی ہے، جو اس کے بچوں کی کبھی فیسوں میں سے، کبھی گھر کے جو ہے وہ
सब्जी तरकारी में से, कभी जो है वो घर की और लाइबिलिटीज में से चीजें, पैसे बचा बचा के जो है वो जोड़ रही है कि मेरे शौहर को किसी बुरे वक्त में अगर जरूरत पड़ेगी, या अपना जेवर बचा के रख रही है उसके लिए। ये है मुश्किल औरत, ये है वो बाकिरदार औरत कि जिसके साथ अगर मर्द जिंदगी गुजार रहा है तो उसको उसकी हैसियत का, उसकी तकरीम का अंदाजा ही नहीं है। ये वो तकलीफ मुकाम होता है उस औरत के लिए जिसने अपना सब कुछ जो है वो उस शख्स के लिए बर्बाद कर देती है, वो उसका घर बसाने के लिए, कि जो उसने कभी समझौता नहीं किया होता अपने किरदार पे। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर आपका दिल जो है वो दुखा हुआ है तकलीफ में ऐसी औरत का, तो मर्द को चाहिए कि ऐसी औरत का दिल जीते। मर्द को चाहिए कि आप जो है वो, आपको जरूरत किसी बाकमाल औरत की है, जरूरत आपको जो है वो एक हसीन औरत की नहीं है। औरत का हुस्न, हर औरत हसीन है, कुछ ना कुछ हसीन जो है वो किसी ना किसी औरत में जरूर मौजूद है, कहीं ना कहीं हुस्न जो है वो हर औरत में मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि एक मुश्किल औरत का इंतखाब करना है, वो औरत जो मादी जिंदगी पे समझौता नहीं करती, बल्कि क्या करती है कि अपने किरदार पे काम करती है, अपने वकार पे काम करती है, अपने इखलाक पे काम करती है, और ख़ास तौर पर वो ऐसा सलूक करती है कि उसमें इज्जत होती है, एहतराम होता है, तकरीम होती है, और अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो वो आपके साथ खड़ी होती है, आपका साथ देती है। अगर आप कभी उस पर गुस्सा हो जाएं तो वो अपने गुस्से को पी जाती है, वो आपकी इज्जत और तकरीम रखने के लिए आपकी ऐप पोशी करती है, उन शौहरों की ऐप पोशी करती है जो शौहर जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। ये है वो इज्जत और तकरीम करने वाली मुश्किल औरत। आज मैंने आपको उस मुश्किल औरत से भी मिलवा दिया है, जिस मुश्किल औरत के साथ मर्द जो है वो रहना ही नहीं चाहता, जबकि यही वो मुश्किल औरत है जिसने आपका घर बसाना है और जिसने इज्जत से आपके घर को जो है वो चमकाना है। लेकिन आपने उस औरत को निगलेक्ट करके मादी जिंदगी में डूबी हुई ऐसी जो है वो दुनिया से मोहब्बत करने वाली औरत को चूज कर लिया अपने लिए, जिसने आपको सिर्फ मादी जिंदगी में खुशी देनी है, उसने आपकी आखिरत नहीं संवारनी। कोशिश करें कि एक मुश्किल औरत, एक बाकिरदार और बावकार औरत जो है वो अपनी बीवी बनाए, ताकि आपके किरदार पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। एक मर्द के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में बसने वाली औरत जो है वो बाकिरदार लेकर आए, और तभी आपकी नस्लें भी बाकिरदार होंगी। एक माँ बाकिरदार होगी तो फिर नस्ल भी बाकिरदार होगी। इसीलिए आज हमारी बाकिरदार जो नस्ल है उसमें कमी इसी वजह से है कि नेपोलियन कहता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा। क्या आज हमारे पास अच्छी नेशन है? क्या हम आज अच्छी माएँ प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं? हमारी माएँ बहुत अजीम है, माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन माँ ने अपने मुकाम को समझना है, माँ ने बच्चे की तरबियत में कमी कोताही नहीं छोड़नी है। ये माँ की और बाप की दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि माँ पर जो है वो माँ 9 महीने बच्चे को जो है वो अपने साथ अटैच रखती है, उसे पालती है, उसे जो है वो दुनिया का नज़ारा भी दिखाती है, और वो अंदर की जो हालात होते हैं वो भी माँ के साथ जो है वो तमाम तर फीलिंग्स जो है वो फील कर रहा होता है। एक बच्चे का जो ताल्लुक उसकी माँ के साथ होता है वो बाप के साथ उस तरह इस्तवार नहीं हो सकता। तो इसीलिए किरदार पे काम करना सबसे पहली बात है, और मुश्किल औरत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है।